گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل کامل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ الماری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ الماری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کشف المعجوب شروع آ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے، خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روحوں اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول فرماتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 14 اپریل 2017 16 رجب 1438 ہجری جمعہ مبارک۔ آج ہمارا درس نمبر 167 168، موضوع شیخ محمد بن اسماعیل مغربی کے نزدیک دنیا کا انصاف۔ بڑا خوبصورت قول پیش کیا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا، ابھی سنتے ہیں ترتیب کے ساتھ۔ آج آپ کو اللہ تعالیٰ کا بابرکت مہینہ رجب مبارک، آپ کو معراج شریف مبارک، آپ کو ولادت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک۔ 13 رجب کو آپ کی ولادت تھی۔ اللہ جل جلالہ
वअम्मा नवालहू वअज़म इस्महू वतम्मा बुरहानहू का बेहिसाब और बेशुमार शुक्र है कि जिसने हमें अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाया। अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमा के अपने प्यारे महबूब तालिब व मतलूब आका नामदार मदनी ताजदार ताजदार अरब व अजम फ़ख्र बनी आदम व आदम हादी सबुल खैरुर रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी तो बना देता है, बस नाम मोहम्मद। मेराज का महीना है, अल्लाह के नबी को जो मेराज हुई इसका वाक़या अगली बार इंशाअल्लाह ताला सुनाएंगे। आपको जो तोहफा मिला वो पहले सुन ले। अल्लाह ताला के प्यारे नबी ने फरमाया तुम क़यामत को अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसे देखोगे जैसे चौदनी का चांद देखते हो। मुबारक हो सालेहीन को, सालेहीन के लिए खुशखबरी है, जुड़ जाएं सालेहीन के साथ, अल्लाह सालेहीन बना देगा। क्या फरमाया तुम अल्लाह ताला को ऐसे देखोगे जैसे चौदनी का चांद देखते हो। क़यामत का दिन होगा, सवा नेज़े पे सूरज, सवा मील का भी आया, सवा मील पे सूरज होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा कि मुझे सिजदा करो। सिर्फ वही लोग सिजदा कर पाएंगे जो 5 वक्त की नमाज के पाबंद हैं। तमाम काफिर हिंदू बेनमाजी कहेंगे आज मौका है जल्दी से सजदा कर लो, उनकी कमरें लोहे की हो जाएंगी, सजदा ना कर पाएंगे। सिर्फ वही लोग सजदा कर पाएंगे जो नमाज के पाबंद हैं। आज के अहद करके उठो कि आज के बाद कभी नमाज नहीं जाया करोगे, उस दिन में महरूमी ना हो। अल्लाह फरमाएगा जो सजदा नहीं कर पाया वो उसका अंजाम हावान फरून कारून और नमरूद के साथ होगा, वो उनके साथ खड़ा हो जाए। और जो अल्लाह को सजदा कर पाएंगे वो औलिया और अंबिया की सफ़ों में खड़े हैं। आज अहद करें कि आज के बाद कोई नमाज नहीं ज़ाया करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नमाज की पाबंदी करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखा करें अपने प्यारे नबी की आखिरी बोल, मेरी उम्मत नमाज को ज़ाया ना करना, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हुए आपको जो मैसेज दिया आज इसको पकड़ लें। क्या फरमाया मेरी उम्मत नमाज को ना छोड़ना, नमाज को ना छोड़ना। और अल्लाह जब हुक्म देगा तो लोग कहेंगे कि भी चलो आज तो काम सीधा कर लें, उस दिन काम सीधा नहीं होगा, कमर लोहे की बन जाएगी, कोई सजदा नहीं कर पाएगा। सिर्फ वही लोग सजदा कर पाएंगे जो सजदे करते हैं अल्लाह की ज़ात को। आओ एक सजदा करें आलम में मदहोशी में। लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं, सजदा किया करो। एक रात का सजदा है जो 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। रात का सजदा है उसमें 100 मरतबा यार हमर राहिमीन जो पढ़ेगा अल्लाह का वादा है वो उठेगा, जो मांगेगा मैं उसको अता करूंगा। ये तहज्जुद का सजदा है जब अल्लाह पहले आसमान पे आ जाते हैं और कहते हैं मांग क्या मांगता है, बता क्या चाहिए, हम तो मायल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई रहरब मंजिल ही नहीं। अल्लाह करे हम उस मंजिल के रहरब बन जाएं। उस वक्त अल्लाह से मांगे कि अल्लाह ताला हमें तू अपना आप ही दे दे, हमें तू अपना आप ही दे दे, हमें हजूर सरवर कायनात की मोहब्बत दे दे, अली उल मुर्तज़ा की मोहब्बत दे दे, दाता अली की मोहब्बत दे दे, गौसे जली की मोहब्बत दे दे। ये मांगा करें, अल्लाह को अच्छा लगता है। अल्लाह ताला ने फरमाया दुनिया की मिसाल, दुनिया की औकात मेरे यहाँ पत्थर मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर दुनिया की कोई औकात अल्लाह के यहाँ होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को एक घूंट पानी का ना देता। आज सारी की सारी दुनिया काफिरों के पास है। अल्लाह वालों ने तो फकर इख्तियार किया। 3 दिन बाद एक बाग में हजूर सरवर कायनात दाखिल हुए, खजूर खाने लगे तो हज़रत अब्दुल्ला साथ थे। फरमाया अब्दुल्ला आप भी खाओ। फरमाया हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या रसूलल्लाह मुझे भूख नहीं है। फरमाया मैं 3 दिन के फाके से हूँ। फक्र इख्तियार किया हुआ था हजूर पाक ने कि मेरी उम्मत में अगर किसी को 3 दिन का फाका लगे तो वो भी मुझ तक ना पहुँच सके। सोमालिया का कोई मुसलमान भी इतने दिन फाके से नहीं रहा होगा जितने दिन मेरे प्यारे नबी रहे। इख्तियार किया हुआ था। अल्लाह ने फरमाया ए महबूब आप कहें तो मैं सोने ओहद पहाड़ सोने का बना दूं, आपके साथ चला दूं। आप जब जैसे इस्तेमाल करते रहे। फरमाया नहीं या अल्लाह, नहीं या अल्लाह, मुझे फ़क्र चाहिए, मैं मसाकीन में रहूं, मसाकीन में जाऊं, मसाकीन में उठूं। अल्लाह रब्बिल आलमीन मुबारक हो, फुकरा को मुबारक हो। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह इमामुल फुकरा हैं। कश्फुल मजूद को उठा के देखें आप, इमामुल फुकरा हैं। आज मेराज का वाक़या भी हुआ। रजब के रोज़े चल रहे हैं, रजब के रोज़े बहुत से लोग रख रहे हैं। कुछ ऐसे चेहरे भी मैं देख रहा हूँ जिनके पूरे रोज़े हैं, लेकिन एक रोज़ा ज़रूर रखें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो रजब का मेरे महीने का एक रोज़ा रखेगा। हज़रत अबू सईद खुज़री रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस पाक रवायत है। हज़रत गौसे पाक ने इसको किताब गुनियतुत तालिबीन के सफ़ा नंबर 320 पे लिया। आप फरमाते हैं
جو ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے گا اللہ تعالیٰ کی رضا اس پہ واجب ہو جائے گی اور وہ فردوس اعلیٰ میں ٹھہرایا جائے گا۔ ایک روزہ تو ضرور رکھنے کی کوشش کریں۔ روزہ نصف ایمان ہے، نفس کو پاک کر دیتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 501 پہ فرمایا کشف الموجود پہ، الصوم نصف الطریقۃ، روزہ آدھی طریقت ہے، روزہ نفس کو صاف کرتا ہے، صفائی نصف ایمان ہے، آدھا بندہ صوفی ہو جاتا ہے روزہ رکھ کے۔ کوشش کریں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ جو عشق کرتے ہیں وہ تو دیوانے ہوتے ہیں، دیوانوں کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ اللہ رب العالمین کیا، اور رجب کا حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس مہینے کا ایک روزہ رکھے گا جہنم اور اس کے درمیان اتنا سفر کر دیا جائے گا، اتنی بڑی خندق کھود دی جائے گی 1 سال کی مسافت کے تحت۔ 7 دروازے جہنم کے بند کر دیے جائیں گے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اٹھتے ہی یہ لوگ ان کے لیے دسترخوان لگے ہوں گے۔ یہ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ہمیں اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے ساگ اگتا ہے، مثال دی ہے جیسے ساگ اگتا ہے، اٹھتے ہی ہمارے لیے دسترخوان بچھے ہوں گے۔ جو رجب کے روزے رکھیں گے، رجب کا روزہ رکھے گا، لوگ پوچھیں گے یا اللہ تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں، ابھی تو کسی فرد واحد کا حساب نہیں ہوا اور یہ دسترخوانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ فرمائے گا انہوں نے میرے حرمت والے مہینے رجب میں روزہ رکھا تھا یا روزے رکھے تھے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جتنا بڑی مرضی بڑا رتبہ ہو، یہ پانی اسی کو ملے گا جو رجب کے روزے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رجب کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ آج ہمارا درس نمبر 167، موضوع حضرت شیخ محمد بن اسماعیل مغربی کے نزدیک دنیا کا انصاف۔ داتا علی حجویری رحمۃ، تھوڑا سا مفہوم بیان کروں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت مفہوم بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں جو دنیا بڑی انصاف پرست ہے، جو اس کو چھوڑ دیتا ہے یہ اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں دنیا ہمیں چھوڑتی نہیں ہے، یہ بڑا پورا زرعی قول ہے، ابھی آپ کو میں سناتا ہوں۔ شجرہ نسب، داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے اور 10 واسطوں سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت ابو المطلب سے۔ آپ ہاشمی سید بھی ہیں، آپ حسنی سید بھی ہیں، آپ حسینی سید بھی ہیں۔ والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، والد ماجد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، اور حضور پاک کے خان کے بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں۔ امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری آپ میں بدرجہ اعلیٰ موجود تھی۔ آپ کی کتاب کشف الموجود کے بارے میں بزرگوں نے کہا یہ طریقت کی بخاری شریف ہے، یہ طریقت کی کشف الموجود طریقت کی بخاری شریف ہے۔ آپ کا ذرعی قول حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ابو الفضل۔ آج ساری گفتگو دنیا کے بارے میں ہی ہوگی۔ آج دنیا کو دل سے نکال دینا ہے، دنیا ساتھ ہونی چاہیے، دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ دل اللہ کا عرش ہے۔ آج داتا صاحب کا حکم کیا ہے کہ سب مرید دنیا کو دل سے نکال کے اٹھیں گے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا ایک دن کی ہے اور اس میں ہم نے روزہ رکھا ہوا۔ یہ بہت بڑا قول ہے، جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو ہل جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آپ کا انتخاب دیکھیں، آپ نے ان کو پیر و مرشد چنا۔ دمشق، یہ دمشق بیت الجن اس کا ایک علاقہ ہے، وہاں 56 سال رہے آپ کے پیر و مرشد۔ 56 سال ایک ہی گزری پہنی، اسی کو پیبند لگاتے، اسی کو دھوتے اور اسی کو پہنتے۔ اتنے بڑے صوفی، اور آپ فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد بڑے باروب اور بڑے باوقار تھے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے جن کی بیعت کی ہے، جن کا اپنا مقام ہے کہ مدینہ منورہ سے ڈائریکٹ پاور ہاؤس لگا ہوا یہاں پر، اور ہماری حاضریاں یہیں سے ہی اوکے ہوتی ہیں، پھر سرکار کے در دولت پہ ہم جاتے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا دنیا ایک دن کی ہے اور اس میں ہم روزے سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن قصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھیں وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ آپ کا سلسلہ طریقت
9 واسطوں سے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے. تھوڑا سا خراج تحسین علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں آپ کا ذری قول بڑا خوبصورت ہے. آپ فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، بے شک دنیا آخرت سے ہٹا دینے والی ہے. بے شک دنیا آخرت سے ہٹا دینے والی ہے. دنیا دار کو جب اس کے حاصل کرنے کا کوئی راستہ ملتا ہے تو وہ اس کی ہرس بڑھا دیتی ہے. جب ہمیں اس کے حاصل کرنے کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہمیں اس کے حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ ملتا ہے تو یہ ہماری ہرس بڑھا دیتی ہے. اس لیے اس کے اندر غرق نہیں ہونا. 13 رجب علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت خراج تحسین پیش کیا حضرت علی المرتضیٰ کو. کسیرا میسر نشدیں سعادت بکعبہ ولایت با مسجد شہادت. علامہ اقبال نے فرمایا جو رتبہ اللہ نے علی کو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کسی اور کو نہیں عطا فرمایا. کعبے میں پیدا ہوئے، مسجد میں شہید ہوئے. کسیرا میسر، کسی کو یہ میسر نہیں. نشدیں سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے علی تو جس کا مولا میں اس کا مولا. مولا کا مطلب دوست ہے. اے علی تو جس کا دوست ہوگا محمد رسول اللہ اسی کے دوست ہوں گے. اور آپ نے فرمایا میں حکمت کا شہر، علی اس کا دروازہ. حضور تک پہنچنے کے لیے علی المرتضیٰ سے گزرنا پڑے گا. کسیرا میسر نشدیں سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا، علی آپ کا ہاتھ پکڑا حضرت علی المرتضیٰ کا اور سینے پہ لگایا. آپ نے کہا علی تیرا گھر میرے گھر میں جنت کے آمنے سامنے ہوگا. خوش فرمایا یا رسول اللہ، خوش ہو گیا. یا اللہ تعالیٰ یہیں کہیں ہمیں بھی گھر عطا کر. آمین. ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا. داتا علی کو امام الاولیاء ماننے والوں یقین رکھو یہاں آتے ہو ان کے ساتھ اٹھو گے، اور یقین رکھو یہ بالکل وہی رہتے ہوں گے. علی اور داتا علی، کیا بات ہے. ایک میں روحانی محفل میں حضرت علی المرتضیٰ سے حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ علی تو بھی علی میں بھی علی. تو داتا علی فرماتے ہیں، داتا علی نے ادب سے کہا آپ مولا علی میں گدائے علی. تو علی المرتضیٰ نے کہا اے علی آج کے بعد سارا زمانہ تجھے داتا علی کہے گا. یہ روایتوں میں بات ملتی ہے. داتا علی کہے گا. داتا علی حضرت علی المرتضیٰ نے آپ کا نام رکھا. داتا علی ادب کیا نا. کہا علی المرتضیٰ نے کہا تو بھی علی میں بھی علی. تو آپ نے فرمایا میں گدائے علی آپ داتا علی. تو آپ نے اس ادب سے خوش ہو کے کہا کہ سارا زمانہ اپنے بیگانے سب تجھے داتا علی کہیں گے. آج ادب کے بڑے مقام ہیں. ادب کیا کریں. اللہ ہمیں ادب سکھائے. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں 100 مقام و مرتبہ، عدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے. کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کو حاصل ہے. صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے. یہ توحید کی لازوال کتاب ہے. لاکھوں بھٹکے ہوئے انسانوں کو اللہ کا راہ دکھا چکی ہے. قرآن و حدیث کے بعد یہ ایک کامل مرشد ہے. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا ناقصارہ پیر کامل آرا رہنما. یہ ناقصوں کی پیر ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے. محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کسی کو شاہ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دو. ناقصارہ پیر کامل آرا رہنما. بزرگوں نے لکھا یہ طریقت کی بخاری شریف ہے. توحید میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے. حق کون ہے؟ اللہ کی ذات. یہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، بہت سے پردے کھولتی اور ہٹا دیتی ہے. قریب ہو جائیں، پردے کھلوا بھی لیں، پردے ہٹوا بھی لیں. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے صفحہ نمبر 261 اور 262 کا آج درس ہے. یہ آج ہمارا سبق نمبر 167 168 ہے. اس سے پہلے جو سبق ہو چکے ہیں ہمارے پاس ان کے کارڈ موجود ہیں. سارے سبق آپ نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں. ہم کشف المحجوب کو سبقن پڑھتے ہیں. آج ہمارا لیکچر نمبر 167. یہ سبق پڑھ لیں، سبق پھر پڑھ. صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. اس سبق کو پڑھ لیں، دنیا کے امام بن جائیں گے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. گھر میں جو لپیٹے ہوئے ہیں جلدوں میں قرآن پاک کھول دو، قرآن پڑھے بغیر گھر سے نہ نکلا کرو. یہ آپ کا رہبر و رہنما ہے.
رہبر و رہنما کو ساتھ رکھو، اللہ کی مدد ساتھ رہے گی۔ کشف المحجوب میں 337 آیات اور جز آیات کا حوالہ دیا داتا علی حجویری نے، اور اس بات کا پورا اہتمام کیا کہ پورے قرآن سے حوالہ دیا جائے۔ آپ اتنے بڑے شیخ القرآن ہیں، 177 صحیح احادیث کا حوالہ دیا آپ نے، 531 بزرگان دین، صحابہ، تابع کے احوال کا ذکر کیا۔ یہ کتاب قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے، ہر حجویری کے پاس ہونی چاہیے، ہر حجویری کے پاس، اور وہ اس طرح بن جائے جیسے پتہ لگے کہ داتا علی کا ملنگ ہے، داتا علی کا ماننے والا غلام ہے ان کا۔ کشف المحجوب بن گیا، خود ہی کشف المحجوب بن گیا، خود ہی کشف المحجوب بن گیا۔ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ اللہ رب العالمین ہمیں کشف المحجوب کے دروس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا نیچے 4040 کا بھی ایک سسٹم ہے، اگر آپ کارڈ ابھی بعد میں تقسیم کیے جائیں گے، جو کارڈ لینا چاہتا ہے اس پہ سسٹم لکھا ہوا ہے، آپ ٹیوٹر نمبر پہ آ جائیں گے تو داتا علی حجویری کے کشف المحجوب پہ روز آپ کو میسج آیا کریں گے، آپ کے گھر میں ہی کشف المحجوب آ جائے گی، داتا علی کا روز محبت پیار آپ کو ملے گا۔ ابھی درس کے بعد کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع شیخ مغربی کے نزدیک دنیا کا انصاف۔ سنیں ذرا، حیران رہ جائیں داتا صاحب نے کیسے خوبصورت موٹیف پروئے ہیں۔ یہ تابعین کا ذکر چل رہا ہے۔ کتاب کو آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، 39 ابواب بنے ہیں۔ پہلے حصے میں علم، تمہید و تسمیہ، علم اور فقر و سفود کے مثال بیان کیے ہیں۔ دوسرے حصے میں آپ نے صحابہ، اہل بیت اطہار اور تابعین کا ذکر کیا، اور تیسرے حصے میں آپ نے تصوف کے اصطلاحات بیان کی ہیں۔ ہم تابعین کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ آج جس تابعی کا ذکر ہے ان کا نام شیخ ابو عبداللہ محمد بن احمد بن اسماعیل مغربی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں تابعین سے ایک توکل کرنے والوں کے استاد۔ داتا صاحب نے ان کو بڑا خوبصورت خراج تحسین پیش کیا، 531 بزرگوں کو تقریباً خراج تحسین پیش کیا، اور سب کو علیحدہ علیحدہ خراج تحسین پیش کیا۔ اتنی الفاظی تھی آپ کے پاس، اتنے بڑے عالم دین تھے آپ کہ سب کو علیحدہ علیحدہ خراج تحسین پیش کیا۔ ان کو جو خراج تحسین پیش کیا وہ سنیں۔ تابعین سے ایک توکل کرنے والوں کے، توکل ہوتا نا اللہ پہ، یہ ان کے استاد تھے، یہ جو بزرگ جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ تحقیق کرنے والوں کے شیخ ابو عبداللہ محمد بن احمد بن اسماعیل مغربی، جو اکابر مشائخ میں سے ایک تھے اور اپنے زمانے کے مقبول اساتذہ تھے، اپنے زمانے کے جن کا داتا صاحب ذکر کر رہے ہیں۔ 1000 سال پہلے داتا صاحب نے یہ کتاب یہیں بیٹھ کے لکھی ہے، جہاں بیٹھ کے آپ سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے بزرگوں نے فرمایا کشف المحجوب پڑھے سے نہیں پڑھی جاتی، پڑھائے سے پڑھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کوشش کر رہا ہوں، اور خود بھی میں آپ کا استاد نہیں ہوں، آپ کے استاد داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس میں داخلہ لینے کا طریقہ بھی ہم نے لکھا، کتاب بھی مفت دیتے ہیں، DVD بھی مفت دیتے ہیں، کوئی کسی قسم کا نذرانہ اجرت نہیں لیتے۔ بس داخل ہو جائیں اس قافلے میں، اس کو پڑھیں۔ یہ درس کچھ دن بعد نیٹ پہ چلا جائے گا، انٹرنیٹ پہ، ہمارا ٹی وی ہے کشف TV، اس پہ چلا جائے گا۔ DVD بنتی ہیں، وہ جس طرح مرضی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے جڑ جائیں۔ نہ کہ سارا پیر کامل آرا رہنما آپ کی ہر جگہ یہ رہنمائی کریں گے۔ انٹرنیٹ سے پوری دنیا میں یہ درس دیکھا جاتا ہے، آپ ضرور اس سے دیکھیں۔ انٹرنیٹ کے نیچے ایڈریس لکھے ہوئے ہیں، ابھی کارڈ بھی بعد میں تقسیم کیے جائیں گے، اس سے جڑ جائیں۔ آپ نے کیا فرمایا، یہ مریدین کا، یہ مشہور استاد تھے اپنے زمانے کے یہ بزرگ، اور مریدین کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے جو متعلقین ہیں ان کا خاص خیال رکھیں۔ یہ ایک صفت بیان کی ہے۔ اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم خواص، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت ابراہیم خواص اور حضرت ابراہیم شیبانی رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں کے شاگرد تھے، کہ یہ اتنے بڑے بزرگ تھے کہ یہ 2 بڑے بزرگ ان کے مرید تھے۔ یہ حضرت ابراہیم خواص، حضرت ابراہیم شیبانی، یہ دونوں حضرات ان کے مرید تھے۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن احمد بن اسماعیل مغربی کا کلام بہت بلند اور ان کی براہین واضح تھی، خلوت نشینی میں انہیں کمال حاصل تھا۔ داتا یہ فرماتے ہیں کہ ان کا جو کلام تھا یہ بہت بلند تھا، اعلیٰ مرتبے کا کلام کرتے تھے، اور خلوت نشینی میں ان کو ایک کمال حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، جیسے حضور پاک غار ثور میں چلے جاتے تھے، ان کی سنت ادا کرتے ہوئے یہ بھی خلوت نشینی کرتے تھے۔ یہ میں اس طرح سمجھانے کے لیے آپ کو کہا، یہاں نہیں یہ لکھا۔ تو آگے آپ کا جو ذرعی قول دیا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر آپ نے اس کی بڑی خوبصورت شرح کی ہے، سنیں، اور اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، ان بزرگوں نے ارشاد فرمایا دنیا سب سے بڑی منصف ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے دنیا سے زیادہ انصاف پسند کسی اور کو نہیں دیکھا۔ کیا فرمایا آپ نے، میں نے دنیا سے زیادہ انصاف پسند کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اگر تم اس کی خدمت کرو گے تو یہ تمہاری خدمت کرے گی، اور اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو یہ بھی تمہیں چھوڑ دے گی۔ یہ ذرعی قول ہے، بڑے غور سے پھر سنیں اس کو۔ کیا فرمایا آپ نے، ما رأیت انصفا من الدنیا ان خدمت کا وَإِن ترکتہا ترکت کا، میں نے دنیا سے زیادہ انصاف پسند کسی اور کو نہیں دیکھا،
اگر تم اس کی خدمت کرو گے تو یہ تمہاری خدمت کرے گی، اور اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو یہ تمہیں بھی چھوڑ دے گی۔ ہم دنیا کے اندر دھنس نہیں جانا۔ خدمت سے کیا مراد ہے کہ دنیا کے اندر غرق ہو گئے۔ یہ میں تھوڑی شرح کر رہا ہوں، آگے جو اعلیٰ شرح داتا صاحب نے کی ہے وہ سن کے آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو دنیا کے اندر غرق نہیں ہونا، دنیا کو جیب میں رکھنا ہے، دل میں نہیں۔ بس اس کو یوں سمجھ لیں، جیب میں، دل میں بس اللہ، دل میں بس اللہ ہونا چاہیے۔ ضرورت کے مطابق زندگی کو گزارنا ایسے ہے جیسے دنیا کو جیب میں رکھا ہوا ہے، اور جب ہم دنیا اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق گزاریں گے تو وہ بھی دین ہو جائے گا۔ آپ جب سوچیں گے چلیں گے حضور چلتے کیسے تھے تو آپ کا چلنا دین ہو جائے گا۔ حضور مسکراتے کیسے تھے، آپ کا مسکرانا دین ہو جائے گا۔ حضور تجارت کیسے کرتے تھے، آپ کا تجارت کرنا دین ہو جائے گا۔ حضور گھر میں کیسے تھے، باپ کیسے تھے، شوہر کیسے تھے، بھائی کیسے تھے، تو آپ کا سب کچھ دین ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضور نے سکھائی ہے، جس کا نام دین ہے۔ جو دنیا ہم کر رہے ہیں یہ دین، یہ دنیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا مجھ سے روز پوچھتی ہے عزت، شہرت، دولت کس کے پاس جائیں، تو اللہ فرماتا ہے جا میرے نافرمانوں کے پاس چلے۔ اور اللہ والے تو ہمیشہ فقراء ہوتے ہیں، فقر اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، اب آپ شرح کرنے لگے ہیں اس قول کی، ذات الحجویری کس قول کی شرح کرنے لگے ہیں جو میں نے ابھی اوپر پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جب تک تم دنیا کی طلب میں رہو گے، جب تک تم دنیا کی طلب میں رہو گے وہ تمہاری تلاش میں رہے گی۔ جب تم اسے چھوڑ کے خدا کے بندے بن جاؤ گے تو وہ بھی تمہارا خیال چھوڑ دے گی۔ سمجھے، بہت پیاری شرح۔ کیا فرمایا آپ نے، اس کا مطلب یہ ہے اس قول کا، آپ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے جب تک تم دنیا کی طلب میں رہو گے تو وہ بھی تمہاری تلاش میں رہے گی، اور جب تم اسے چھوڑ کر خدا کے بندے بن جاؤ گے تو وہ بھی تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دے گی، اور تمہاری توجہ بھی اس کی طرف مبذول نہیں ہوگی۔ اس لیے جو شخص سچے دل کے ساتھ دنیا سے کنارہ کش ہوتا ہے وہ شخص دنیا کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو شخص سچے دل کے ساتھ دنیا کے شر سے دنیا سے کنارہ کش ہوتا ہے وہ دنیا کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہاں دنیا کے شر سے کنارہ کش ہونا یہ نہیں ہے کہ کام ہی چھوڑ دیں، کام سارے کرنے ہیں، پر کرنے کس طرح ہے، جیسے اللہ کے نبی نے کیا ہے، جیسے انہوں نے سکھایا، جیسے دنیا کو چلانا سکھایا ویسے چلائیں گے تو دین بن جائے گا۔ اگر ہم دنیا میں رہ کے دنیا دار ہی ہو جائیں گے، نمازیں ضائع، جھوٹ، سچ ہر معاملہ کریں گے تو ہم دنیا دار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے کو سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا حاصل کلام بھی یہی ہے، جو شخص سچے دل کے ساتھ دنیا سے کنارہ کش ہوتا ہے وہ شخص دنیا کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے شر سے محفوظ کر لیتا ہے۔ توبہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ، معراج کی رات جب سرکار بیت المقدس کی طرف سفر، جبریل امین ساتھ ہیں تو جنت کی خوشبو کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ جنت کی خوشبو کیا حضور جانتے ہیں۔ جب آپ کو جنت کی خوشبو آئی تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا جبریل جنت کی خوشبو آئی ہے یہاں سے، تو جبریل نے کہا یہاں قبر ہے فرعون کی باندی اور اس کی 2 بیٹیاں یہاں دفن ہیں، اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جس دن سے وہ یہاں دفن ہے قیامت تک یہاں سے جنت کی خوشبو آتی رہے گی۔ حضور نے جنت کی خوشبو کو پہچانا۔ واقعہ اس طرح ہے، جب فرعون کی باندی نے کلمہ پڑھا موسیٰ علیہ السلام کا تو فرعون نے اس کو ہائر کر لیا، بلایا، کہا کہ میرا کلمہ پڑھتی ہو، مجھے خدا مانتی ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو؟ اس نے کہا میں خدا مانتی ہوں۔ تو کہا پھر مرنے کے لیے تیار ہو۔ اس نے ایک کڑایا لگایا تیل کا بہت بڑا، کیسے اللہ کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں دی، اور اگر ہم 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھیں، سچ بھی نہ بولیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اس فرعون کی باندی ملازمہ کی واقعہ سنو اور اپنے دل کو پسیج لو۔ اس نے اس کے سامنے اس کی ایک بیٹی گود میں اور ایک انگلی کے ساتھ، 1 سال کی کم و بیش 6 ماہ سال کی ہوگی، دوسری 2 سال کی لگا لو جو انگلی پہ ہے۔ فرعون نے تیل کا کڑایا لگایا۔ فرعون نے کہا تجھے پھر ایک بار بتاتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا سے انکار کر، مجھے خدا مان تو زندگی بخش دوں گا ورنہ تیل میں ڈال دوں گا۔ اس نے کہا پرواہ نہیں ہے مجھے، تیل میں ڈال دوں گا۔ اس نے کی بیٹی پکڑی، اس کے سامنے تیل میں ڈال دی، بیٹی کی چیخ نکل گئی۔ جب اس کی روح نکلی نے کہا ماں گھبرانا نہ، تو نے سودا گھاٹے کا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ماں گھبرانا نہ، تو نے سودا گھاٹے کا نہیں کیا۔ وہ سنبھل گئی۔ فرعون نے پھر کہا، اس نے کہا نہیں کبھی تجھے خدا نہیں مانوں گی۔ ہم نے پیسے کو خدا بنا لیا، دکانداری کو خدا بنا لیا، مہمانوں کو خدا بنا لیا، نمازیں ضائع ہو گئی۔ ہم سمجھتے ہیں دکان روٹی دیتی ہے، دکان روٹی نہیں دیتی، اللہ روٹی دیتا ہے۔ جن کی دکانیں نہیں ہیں کیا وہ بھوکے مر گئے ہیں؟
ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، اللہ ہمارا والی ہے، اللہ ہمارا وارث ہے. اس بدبخت نے دوسری گود کی بچی چھین کے وہ بھی تلیاد اس میں تیل میں ڈال دی، مچھلی کی طرح وہ بھی تل گئی. اس کی تو چیخ بھی نہیں نکلی بیچاری کی. ماں دیکھتی رہ گئی سامنے. سودا گھاٹے کا نہیں کیا، اللہ سے عشق کیا اس نے. یاد رکھو جس نے اللہ کو منا لیا ساری کامیابیاں اس کی جھولی میں ہیں. جس نے اللہ کو ناراض کر دیا کچھ نہیں ملے گا اسے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو مجھے ناراض کر کے لوگوں کو راضی کر، میں لوگ تجھے کبھی راضی نہیں ہونے دوں گا. تجھ سے لوگ میں تجھ سے کبھی، تو مجھے راضی رکھ، میں سارے تجھ سے راضی کر. ہمیں اللہ کو راضی رکھنا چاہیے. اس باندی نے ملازمہ نے فرعون سے کہا میری ایک وصیت ہے بس وہ پوری کر دے. اس نے کہا، اس نے سمجھا ڈر گئی ہے پتہ نہیں. اس نے کہا نا میرا خدا وحدہ لا شریک ہے، میں تجھے کبھی خدا نہیں مانوں گی. بس یہ وصیت ہے کہ ہماری تینوں کی قبریں ایک جگہ بنا دیں، ہماری تینوں کی ہڈیاں، میری 2 بیٹیاں میرے ساتھ ہی دفنا دینا. فرعون نے کہا تیری یہ وصیت قبول ہے. اس نے اس کو بھی کڑائے میں ڈالا اور تینوں کو ایک جگہ قبر بنا دی. اس قبر کی خوشبو حضور نے سونگی تو فرمایا جبریل میں جنت کی خوشبو سونگتا ہوں. تو یاد رکھیں اپنے نبی کی شان کہ آپ کو جنت کی خوشبو کا پتہ ہے. اس کا مطلب ہے اس طرح کی کئی معراجیں ہو چکی ہیں، آپ کو ذکر ایک کا ہی ہے. خوشبو آئی تو آپ نے کہا نا جنت کی خوشبو جانتے تھے، جنت سے ہو کے آئے ہوئے تھے. کہاں ہے عرش وہ اللہ، حضور جانتے ہیں. یاد رکھو اگر وہ عورت اللہ تعالیٰ کو خدا مانتی اور جھوٹے طور پہ کہہ دیتی کہ میں تجھے بھی خدا مانتی ہوں، اس کا ایمان نہ ضائع ہوتا. لیکن اس نے حق کا راستہ اختیار کیا، عظیمت کا راستہ اختیار کیا، جیسے امام حسین نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا. جن لوگوں نے حق کا، عظیمت کا، بہادری کا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی قبروں سے خوشبوئیں پیدا کر ان کو دنیا کے لیے مشعل راہ بنا دیا. دین کے ساتھ جڑ جائیں. حق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. حق کے ساتھ جڑ جائیں، توبہ کریں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلوک منزل اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا پہلا راستہ سالک کی توبہ. اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو سمجھو وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے. توبہ کا لغوی مطلب ہے پلٹ جانا. نیکوں کی بھی توبہ ہے، نیک غفلت سے توبہ کرتے ہیں، گناہگار گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. آئیں سب توبہ میں شامل ہو جائیں اور نماز کی پابندی کا عہد کریں، سچ بولنے کا عہد کریں، حضور پاک کے چہرے جیسا چہرہ بنانے کا عہد کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام کے جو 4000 وہ جادوگر آئے تھے، اللہ نے ان کو جب بخشا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب شکایت کی تو کہا اے موسیٰ تیری نقل کی ہوئی تھی، مجھے اچھے لگے، میں نے سارے بخش دیے. میں نے سارے بخش دیے. حضور پاک کی نقل کریں، اللہ پاک ہم سب کو بخش دے گا. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما. اے اللہ ہم سچے دل سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ ہمارا دل اگر سچا نہیں ہے تو ہمارے دل کو سچا کر دے اور ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو، پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا گواہ بنا کر تجھ سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ پکی کر دے. یا اللہ تو نے توبہ پکی کرنے کا طریقہ بتایا کہ اللہ کے ولیوں سے جڑ جاؤ، توبہ پکی ہو جائے گی. یا اللہ ہمیں ہر ہفتے ہر جمعے داتا صاحب کے درس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. داتا صاحب کی باتیں سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کشف المحجوب کے فیوز و برکات عطا فرما، رموز و اشارات سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یاد رکھو دوستو، جس نے سچے دل سے توبہ کی چاہے اس کے گناہ آسمان اور زمین کے کناروں سے زیادہ، اللہ نے اس کو ایسے کر دیا جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اپنی نئی زندگیاں آپ کو مبارک ہوں. جو نمازیں آپ کی قضا ہوئی، ضائع ہوئی ہیں، ان کو قضا کر لو. گناہ معاف ہو جاتا ہے، قضا باقی رہ جاتی ہے. کوئی گناہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، قضا باقی ہے. ایک ایک کر کے قضا کرتے جاؤ، جتنی ہو گئی باقی اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے گا. جس کا حق دینا ہے، رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ. عرب کے لوگ اس مہینے میں اپنے باپ کی قاتل کی تلاش میں نکلتے تو تلوار کو نیام میں ڈال لیتے. اگر وہ مل بھی جاتا تو اس کو دیکھتے بھی نہ، نظر انداز کر دیتے. وہ کفار تھے. یہ مہینہ حرمت والا آدم علیہ السلام سے ہے. آپ نے بھی جس چیز کے ساتھ ناراضگی کی ہوئی ہے اس سے معافی مانگ لو. چاہے آپ کا قصور ہے نہیں ہے پھر بھی معافی مانگ لو. اللہ کے نبی نے فرمایا جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے گا میں اس کو جنت کے کناروں پہ گھر لے کے دینے کا ضامن ہوں. حق پہ آپ بے شک ہیں پھر بھی جھگڑا چھوڑ دیں. رجب کے صدقے سارے صلح کر لیں. جن سے زیادہ ان کو معافی مانگ لیں. ان سے جن کے پیسے دینے ہیں جتنے دے سکتے ہیں دے دیں. باقی کا وعدہ کر لیں، اللہ اپنے فضل سے ادا کر دے گا. نہ بھی ادا کر سکے تو اللہ کل قیامت کو ادا کر دے گا، کل قیامت کو ادا کر دے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس مطهر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جنيد الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه
والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيدنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ابي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بدور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت بافضالہ صلوا علیہ وآلہ. یا اللہ اتنی گرمی میں رجب کا روزہ رکھے بیٹھے ہیں تو لوگ ان کے روزے کے صدقے ہمارے سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں جو دعائیں ہیں جو مجھے دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے ہیں میں ساری دعائیں داتا علی کے تصدق سے تیری بارگاہ میں یا اللہ پیش کرتا ہوں قبول فرما. یا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا صدقہ حضور پاک کے بدوحا کے چمکتے مکھڑے کا صدقہ واللیل کی چھلے والی زلف عنبرین کا صدقہ ما ذاق البصر وما طغى کے سرمے کا صدقہ علم نشرح کے سینے کا صدقہ پورے وجود اطہر کا صدقہ خوش پسینہ پاک کی خوشبو کا صدقہ. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بخش دے. اللہ ہماری نمازیں معاف کر دے. اے اللہ رب العالمین ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو رہ جائیں وہ معاف کر دے. اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. قرض داروں کے قرضے اتار دے. گھروں میں اللہ تعالیٰ ہسپتالوں میں وینٹیلیٹر پہ ڈائلسس پہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما. چار بھائیوں پہ پڑھے یا اللہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے صدقے شفا عطا فرما. یا اللہ کاروباروں میں برکت عطا فرما. رزق میں برکتیں عطا فرما. دسترخوانوں کو وسیع کر دے یا اللہ تعالیٰ. یا اللہ خلا دسترخوانوں کو وسیع کر دے. یا اللہ تعالیٰ دسترخوانوں کو وسیع کر دے. یا اللہ قرض داروں کے قرضے اتار دے. یا اللہ جو بچے ہیں بچیوں کے نکاحوں کے لیے پریشان ہے اللہ تعالیٰ نکاح کے نیک اسباب پیدا فرما. یا اللہ جو بچیاں دوبارہ اجڑ کے آئی ہیں ان کو دوبارہ آباد کر دے. یا اللہ جو بچیاں نکاح کے لیے بیٹھی ہیں ان کو بھی آباد کر دے. جن گھروں میں جھگڑے ہیں یا اللہ جھگڑے دور کر دے. یا اللہ نظر بد جادو حسد سے بچا. یا اللہ نظر بد سے بچا. یا اللہ چلتی کو بل نہ پڑے. یا اللہ چلتی کو بل نہ پڑے. یا اللہ تجھے مصطفیٰ کی زلفوں کنڈل والی زلفوں کا واسطہ ہے ہماری چلتی کو بل نہ پڑے. یا اللہ آسانی پیدا فرما. یا اللہ کاروباروں میں برکت عطا فرما. جو پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں ان کو بھی برکت عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو کاروبار کرتے ہیں تجھے نبی پاک کی تجارت کا واسطہ ہے سب کی تجارت میں برکت عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ جو ملازم پیشہ ہے ان کی ملازم پیشہ میں برکت عطا. تنہاؤں میں برکتیں عطا فرما. تھوڑی تنہا سے کھلا ان کا اسباب پیدا فرما. یا اللہ ہمیں قبول فرما. ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ شرجیل کے بھائی کی طرف سے جو آج یہ DVD تقسیم کی ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں. اللہ اس کی بخشش فرما. یا اللہ اس سے اگر کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ ہے معاف فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما. اللہ ہم سب میں جس کے والدین فوت ہوئے ہیں سب کی بخشش فرما. اللہ تعالیٰ تجھے تیرے حرمت والے مہینے کا واسطہ ہے ہماری دنیا کو آسان فرما. ہماری موت کو آسان فرما. ہماری مشکلیں دور فرما. ہماری تنگدستیاں دور فرما. ہمیں اپنی معرفت فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما. حضور پاک کی محبت عطا فرما. داتا علی کی محبت عطا فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول لخمسة لطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برکو علیہما کنی خاتمہ. اگر دعوتاً رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. منو دست دامان آل رسول کریمہ ببخشائے برحالمہ کہ ہستہ مسیر کمندے خواتہ نہ دائرم غیرست تو فریاد رس تو ہی آسیارہ خطا بخش بس. خطا بخش بس. خطا بخش بس. جن گناہوں نے ہمیں پریشان کیا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے. یا اللہ جن گناہوں نے ہمارے دلوں کو بے چین کیا اللہ وہ ہمارے گناہ معاف کر دے. ہماری سوچوں کو پرگندہ کر دیا ہماری معاف کر دے. اللہ ہمیں سکون عطا فرما دے. تیرے ذکر میں سکون ہے صحیح معنوں میں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اطمینان دے دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.